السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آج ہم بات کریں گے پاکستانی میڈیا پہ کہ ہمارے ہاں یہ ایک بحث ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ زوال پذیر ہیں. وہ بعد میں بات کریں گے جو ادارے ہیں کہ اور کیا ہیں، مگر میڈیا کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں. بطور خود میڈیا پرسن مجھے اتفاق حاصل ہے. میں پاکستان میں بھی جرنلزم کیا ہے، دبئی میں بھی جرنلزم کیا ہے، امریکہ میں جرنلزم کیا ہے، کچھ تھوڑا سا ورلڈ ایکسپیرینس ہے، کچھ لوکل ایکسپیرینس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جرنلزم مر رہا ہے. پاکستان کا جرنلزم کہتے ہیں RIP، ریسٹ ان پیس والی بات ہے. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ دنیا بھر میں کبھی اس طرح نہیں ہوتا. جو انٹرویو دیتا ہے وہ انٹرویو جس کا دیا جاتا ہے پہلے تو پتہ نہیں چلتا وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. اور ایک دم دوسرا جو پاکستان میں یہ صرف ہے، میں نے کہیں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انٹرویو کسی سابق جرنیل کا اور جو صحافی اس کی وضاحت دے کہ یہ انٹرویو نہیں ہوا، مجھے فون کر کے انہوں نے بتا دیا. مطلب یہ کس قسم کا جرنلزم ہے، یہ کس قسم کا میڈیا ہے، کس طرح کا یہ چوتھا ستون ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا کویشچن ہے. میں سمجھتا ہوں جس پہ ایک بحث ہونی چاہیے. مثلا جنرل فیض صاحب کے والے سے خبر آ گئی کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا یا ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا یا ان پہ کیسز آنے ہیں، تو وضاحت کون دے رہا ہے؟ کامران خان دے رہا ہے کہ نہیں وہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا. بھائی جس کی خبر ہے وہ خبر دے دے. آج کا زمانہ ہے، وہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کامران خان اتنا بڑا نام، اتنا بڑا انویسٹیگیٹنگ رپورٹر، یار آپ کسی کے ریپرزینٹیٹیو ہو. آپ تو یو ریپرزینٹ دی پیپل آف پاکستان، یو آر اے جرنلسٹ. اب یہ جو نیا کام شروع ہوا ہے، جنرل باجوہ کے انٹرویو کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو جو جرنلسٹ ہیں وہ جناب پورا ایک مقابلہ کرتے ہیں کہ جناب میں سب سے زیادہ جنرل باجوہ کے قریب ہوں، میرا سب سے زیادہ تعلق ہے. مان لیا ابھی چلو جرنلسٹ وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے، مگر یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک جرنلسٹ انٹرویو کرتا ہے تو ایک پہلے قسط آتی ہے، پھر دوسری قسط آتی ہے. تو ایک دن جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں جناب یہ ان کا انٹرویو نہیں ہے، وہ تردید کر رہے ہیں. مان لیا بھی آپ بھی اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں، آپ کا بھی یہی کام رہ گیا. اسی طرح کامران شاہی صاحب ٹویٹ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ جنرل باجوہ کا انٹرویو نہیں ہے، وہ ہے نہیں. آپ کی کیا کیپیسٹی ہے؟ آر یو اے اسپوکس پرسن؟ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ ڈیفینیشن ہے. آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کی وضاحت کریں؟ منصور علی خان صاحب جناب وہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ انٹرویو نہیں ہے. یہ میں 3-4 اتنے پاکستان کے ٹاپ جرنلسٹ ہیں، اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں. اگر آپ پاکستان کے 10 ٹاپ جرنلسٹ گنیں گے، اس میں جو 4 نام میں نے آپ کو گنایا ہے، چاروں کے نام اس میں آ رہے ہیں. تو ان کا تو فنڈامنٹلی میں سمجھتا ہوں جو زوال ہے، جو میرا آج کا موضوع ہے وہ یہی کرنا تھا کہ جرنلزم کو زوال کیوں آ رہا ہے، جرنلزم کیوں ڈیتھ اپنا بیڈ پہ چلا گیا. جرنلسٹ کا کام کیا ہے، یہی آج اس کو میں تھوڑا سا آگے موضوع بنانا چاہ رہا ہوں. میری اپنی جو سمجھ سوجھ بوجھ ہے، جو میں امریکہ سے پڑھا ہوں، پاکستان سے جو میں نے سیکھا ہے، یا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس جو تھوڑا بہت میں نے کافی جگہ پہ جو کیا ہے، پاکستان میں کیا، پاکستان سے باہر بھی کیا ہے، تو اس سے مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ جرنلسٹ کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، جرنلسٹ کا کوئی ایموشن نہیں ہوتا. جرنلسٹ کی اپنی پوزیشن عوام ہے، ایک نیوٹریلٹی ہے، ایک آبجیکٹیوٹی ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اپنے ایموشن کو اپنے آپ سے باہر نکل کے کہ جیسی نظر آ رہی ہے. رپورٹر کا کام ہے کہ جیسا جو حالات ہیں، جو آبجیکٹیو نظر آ رہے ہیں، وہ ہی سیٹ کر وہ بتا دیتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ رپورٹنگ ہے. اور انالیسس جو کرتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنی فیلنگز، اپنے جو احساسات ہیں اس کو چھپا کے ایک پروفیشنل ہو کے اس چیز کا ایک انالیسس کرے کہ وہاں پہ پلس کیا ہے، وہاں پہ نیگیٹو کیا ہے، اس کے لانگر رن افیکٹس کیا ہوں گے، ابھی ایفیکٹس کیا ہوں گے، اور اپنی پوری ایمانداری سے بتا دے. غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. مگر ہمارے یہاں جو آج کا جرنلزم ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ پبلک ریلیشننگ ساری چل رہی ہے اور یہ ساری ڈرامہ بازی چل رہی ہے. وہ کس طرح چل رہی ہے کہ جرنلسٹ کا کیا کام ہے کہ وہ کسی کا اس کی ڈیفینیشن ہو جائے کہ یار یہ نواز کا بندہ ہے، یہ عمران کا بندہ ہے، یہ بے نظیر کا بندہ ہے. جرنلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جرنلسٹ از دی وائس آف دی اوپریسڈ. کسی بھی معاشرے میں جو کمزور ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جرنلسٹ اس کی آواز ہے. دیکھیں ہمارے یہاں ریاست جو ہے، ریاست کا کیا المیہ ہے؟ وہی المیہ جرنلزم کا شروع ہو گیا. پارلیمان سب سے بڑی آپ کی ریاست کی ایک نمائندہ ہوتی ہے جہاں پہ لا میکنگ ہوتی ہے. یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، پارلیمان میں ککھ نہیں ہو رہا. کوئی پیسے کھاتے جا رہے ہیں، تنخواہیں لیتے جا رہے ہیں، TADA لیتے جا رہے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، کوئی لا میکنگ نہیں، کوئی عوام کے مسئلے وہاں ڈسکس نہیں ہوتے. اور 1 کروڑ مسئلے ہیں جو میں بناؤں تو 2 دن کا میرا ایک ویلاگ ہو سکتا ہے. اس پہ کوئی چکر ہی کوئی نہیں. مری ہوئی پارلیمان. آگے چلتے ہیں. بیوروکریسی جو انتظامیہ جس کو بولتے ہیں، یہ بھی ریاست کا ایک سٹرکچر ہے. انتظامیہ کا ٹرسٹ ہی نہیں آج تک ہے لوگوں کا. لوگ کہتے ہیں جی ہم پولیس سے ڈرتے ہیں، ہم سرکاری افسروں سے ڈرتے ہیں، جو ہی کوئی کاروبار کرتے ہیں یہ آ جاتے ہیں لوٹنے، گن پوائنٹ پہ آگے پیسے ہم سے لیتے ہیں. کوئی ان کی ریپوٹیشن نہیں، کوئی ادارہ آپ کا کام نہیں کرتا سیدھا جس کی آپ تعریف کریں. PIA آپ کو سرکار کا حصہ دیکھیں کیا حال ہے، 500 ارب سے زیادہ اس کا خسارہ ہے. ریلوے آپ کا خسارے میں ہے. بجلی آپ جو بنا کے دیتے ہیں لوگوں کو IPP سے، کو تقریباً
3500 ارب سال کا وہ کھا جاتے ہیں، مطلب 3500 ارب کی آپ کو وہاں ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور یہ ڈاکہ جو ہے وہ فوج کے اخراجات اور باقی تمام اخراجات سے اکیلا سب سے اوپر چلا گیا. تو یہ آپ کی بیوروکریسی میں انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں. تیسرا عدلیہ پہ آ جاتے ہیں. عدلیہ پہ بھی میرا خیال ہے پاکستان کا شمار دنیا میں ان ممالک میں جہاں سب سے زیادہ ڈیلے کیسز کو ہوتا ہے، اور خود ہی ہمیں عدلیہ والی کہتے ہیں کہ جسٹس ڈینائڈ جسٹس ڈیلے، جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ دیر سے انصاف کرتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا ناانصافی ہو جاتی ہے. تو آپ کی جو عدلیہ کی صورتحال اوپر چلے کچھ حالات بہتر ہیں، نیچے تو آپ کی آواز ہی کوئی نہیں. آپ کے 10 سال لوگوں کی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں زمینوں پہ، فیملی میں بھائیوں میں کیسز ہو جاتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے 40 سال 45 سال 55 سال سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ باپ کے 3 بیٹے ہیں تو کس کی کتنی زمینیں ہیں. جناب کیسز چلتے جا رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو 3 آپ کے جو ادارے ہیں ان کی صورتحال تھی. اور ایک جعلی قسم کی خبر ہوتی ہے جو کہ 4th اسٹیٹ جرنلزم ہے، یہ 4تھا ستون ہے. تو یہ 4تھے ستون کی حالت یہ ہے کہ جو ٹاپ فیسز ہیں اس میڈیا کے، وہ جناب سابق جرنیلوں کی اپنا نمائندگی کرتے ہیں. کوئی بھی کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے. تو دس از اے سم تھنگ ویری سیریس. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ سیکھنا پڑے گا، پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا، عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا، میڈیا کے بھی آگے اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ان کا بنتا ہے کہ بھائی آپ کا کام ہے کہ 2 چیزیں ہمیں بتائیں، جو ہو رہا ہے ایز اٹ از بتائیں، اس میں اپنی ان پٹ نہ ڈالیں. جو آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی ایمانداری سے دیکھیں، اور اپنے ایموشن کو، اپنی سبجیکٹیوٹی کو، اپنی رائے کو چھپا کے جو سامنے نظر آ رہا ہے. اگر جلسہ عمران کا کامیاب ہے، 1,00,000 بندے ہیں تو 1,00,000 بتا دو، 5 بندے ہیں تو 5 بتا دو. نواز شریف پاپولر ایئرپورٹ پہ گیا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، بتا دو. اگر لوگ پسند نہیں کرتے وہ بھی بتا دو. تو رپورٹنگ یہ ہے. اور جو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ انالیسس کیا ہے، انالیسس یہ کہ آپ ایک سچویشن دیکھیں، اس سچویشن میں آپ بتائیں یہ پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹو ہے. فیصلہ اچھا کیا ہے برا کرنا ہے وہ لسنر نے کرنا ہے، وہ عوام نے کرنا ہے. تو ہمارے ایک عجیب گڑبڑ ہو گئی ہے. ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ جناب وہ اینالسٹ ہیں، وہ خبریں دے رہے ہیں کہ بجائے سارا اوپینین دے رہے ہیں. مثلا یہ کہنا کہ یہ ایک تاریخی جلسہ ہے، یہ آپ رپورٹنگ نہیں کر سکتے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو پہلا جلسہ ہوا تھا اس میں تو 1,00,000 لوگ تھے، اور یہ سائنٹیفک انفارمیشن ہو چاہیے، کوئی ریلائبل انفارمیشن. اس وقت 1,05,000 لوگ آ گئے ہیں، 5,000 پہلے جلسے سے زیادہ ہے، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ ہے. تو آپ اس طرح بتا سکتے ہیں، اپنے اظہار نہیں کر سکتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس کے لیے جو رپورٹنگ کے اصول ہیں وہ پوری دنیا میں لکھے ہوئے ہیں کہ آپ سبجیکٹیو نہیں ہوتے، آبجیکٹیو ہوتے ہیں. اسی طرح انالیسز ہے. تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی تھی، میں نے کہا یہ ہمارے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، میں ان کو جانتا بھی ہوں، ہو سکتا ہے یہ مجھے بھی جانتے ہوں. مگر مجھے یہ افسوس ہوا کہ اگر ایک سابق جرنیل نے، جنرل باجوہ نے انٹرویو دیا ہے، وہ اصلی ہے یا نقلی ہے. اسی طرح جنرل فیض کے بارے میں جو خبر آئی ہے وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. اس ماڈرن زمانے میں آپ کو ایک ٹویٹ چاہیے، ایک ٹویٹ، 4 لائنیں انگلش کی یا اردو میں آپ لکھ دیں کہ اگر باجوہ صاحب خود ٹویٹ کر دیں کہ جناب دس از ناٹ مائی انٹرویو، تو 2-3 لائنوں میں آپ کی ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اور یہ جرنلسٹ جو ہیں جن کا کام ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کریں، یہ سابق جرنلوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور اس سے جرنلسٹ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی خراب ہوگی، اور میڈیا کی بھی رسپیکٹ کم ہوگی. تو آئی ہوپ کہ ویسے تو ایک پورا کہتے ہیں پورا سماج ہی ایک بکھرا ہوا ہے اور ایک زوال کی طرف جا رہا ہے. اور یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، جس طرح باقی 3 ادارے میں نے ریاست کے بتایا ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ نارمل نہیں ہے، وہ ہیلدی نہیں ہے. اور مجھے لگا کہ جرنلزم بھی، میڈیا بھی اسی لائن پہ آ گیا کہ وہ یہاں پارٹی بنا ہوا ہے. رپورٹنگ بھی سبجیکٹیو ہو رہی ہے، اپنے ایموشن کے ساتھ ہو رہی ہے، ذاتی رائے کے ساتھ ہو رہی ہے. اسی طرح جو تجزیہ ہے وہ بھی ذاتی رائے کے ساتھ ہو رہا ہے. جو کہ اگر آپ کو جرنلسٹ کو ذاتی رائے دینی ہے تو پھر میرا خیال ہے ایک سمپل سا اس کا سلوشن ہے، آپ جرنلزم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، آپ سیاست کا حصہ بن جائیں. پھر آپ کا حق ہے، آپ جو نواز کی تعریف کریں، مریم کی تعریف کریں، عمران کی تعریف کریں، جس کی کریں، آپ اس کی اسپوکس مین شپ کریں، اس کا میڈیا چلائیں. مگر اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو پھر آپ نیوٹرل ہیں، آپ کسی کے نہیں ہیں. جو حالات ہیں آپ وہ صرف بتائیں گے اور وہی تجزیہ کریں گے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اور اس کا فیصلہ لوگوں کو کرنے دیں گے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.